اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت، اس کا حصہ چہارم آج پیش خدمت ہے۔ اس حصے میں جو اعتراضات ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے اٹھائے ہیں، اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کا متن متفق ہے، اس لیے قرآن آئین ہے، لیکن قرآن کی تعبیرات سند بھی نہیں ہے اور حجت بھی نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک کی تعبیرات آئین کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں بھی اختلاف موجود ہے، اس لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسلامی آئین کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اعتراض ڈاکٹر عبد الودود صاحب کا ہے، جس کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دراصل اسلامی آئین کی بنیاد وہی چیز بن سکتی ہے جس میں اختلاف نہ ہو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن عملاً جو چیز نافذ ہوتی ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے بلکہ معنی نافذ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ الفاظ تو قانون نہیں، قانون تو اس کے معنی پہ ہے، اور قرآن پاک آئین کی بنیاد ہے، لیکن قرآن پاک کی مختلف تعبیرات ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی مختلف تعبیرات ہیں، مختلف تفسیرات ہیں، تو پھر کیا چیز نافذ ہوگی؟ قرآن کی کون سی تعبیر نافذ ہوگی؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بااختیار ادارہ قرآن کی جس تعبیر کو زیادہ صحیح قرار دے گا تو وہی تعبیر نافذ العمل ہوگی۔ اسی طرح سنت بھی جو ہے وہ اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہی نافذ ہوگی جو تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ سنت ثابتہ ہے۔ لہٰذا بات برابر ہے کہ قرآن کی تعبیر کو بھی کوئی بااختیار ادارہ قرآن سے قریب تر معنی جو سمجھے گا وہی نافذ ہوگا۔ اسی طرح سنت پر بھی تحقیق ہوگی اور جو ثابت ہو جائے گی کہ یہ سنت ثابتہ ہے وہی ماخذ ٹھہرے گی۔ اسی طرح ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے کہ قرآن و سنت میں جو اختلاف ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ جب تک دین کا اجتماعی نظام قائم نہ ہو۔ اس وقت تک جب تک دین کا اجتماعی نظام قائم تھا امت میں اختلاف نہیں تھا، اور جب اجتماعی نظام ختم ہو گیا تو امت میں اختلاف برپا ہوا۔ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس لیے جب بھی دین کا اجتماعی نظام قائم ہوگا یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یعنی ان کے خیال میں دین کا اجتماعی نظام ضروری ہے، اجتماعی نظام قائم ہوگا تو اختلاف ختم ہو جائے گا، جب تک اجتماعی نظام قائم نہیں ہوگا اختلاف برقرار رہے گا، اور جب اختلاف ختم ہو جائے گا تو پھر قرآن آئین کی اساس ٹھہرے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیات کی تفسیر و تعبیر میں بھی اختلاف ہوتا تھا۔ صحابہ کرام بحث و مباحثہ کے بعد ایک تعبیر پر متفق ہو جاتے تھے۔ یعنی جو اعتراض کیا ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے کہ اجتماعی نظام قائم تھا تو قرآن میں اختلاف نہیں تھا، اس کی نفی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی دے دی، اور تاریخ اس پر ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تعبیر میں اختلاف ہوتا تھا، پھر ایک تعبیر پر متفق ہو جاتے تھے، لہٰذا اسی پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا جاتا تھا، اس پر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی تحقیق کے بعد متفق ہو جاتے تھے۔ تو اگر ادارہ قرآن کی تعبیرات پر اتفاق کر سکتا ہے تو تحقیق کے بعد سنتوں پر اتفاق کیوں نہیں کر سکتا؟ جس طرح قرآن کی تعبیرات پر اتفاق ہو سکتا ہے، اسی طرح سنت پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اعتراض ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے یہ کیا کہ قرآن تحریر میں موجود ہے اس لیے محفوظ ہے،
جبکہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لکھوائی نہیں گئی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال اس اعتبار سے غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی گئی ہیں، یہ تحقیق ثابت کر چکی ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کے اوپر بڑی مطلب تحقیق کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی گئی ہیں۔ لیکن بالفرض اگر مان بھی لیا جائے ڈاکٹر صاحب کی بات کو، اعتراض کو درست بھی مان لیا جائے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا قرآن تحریر کی وجہ سے محفوظ ہے؟ اگر ایسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاتبین وحی سے لکھوایا تھا وہ کہاں ہے؟ بعد میں قرآن کی تدوین ہو گئی، اور تدوین کے بعد جو ہے وہ نسخہ جو محفوظ رکھا گیا، آخری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی جو نسخے جو ہے قرأت قریش پر محفوظ کیے گئے ہیں وہی محفوظ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو سب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے کہ کہیں امت میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، باقی تو ضائع کروا دیے تھے۔ تو پھر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جب قرآن پاک جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا وہ موجود نہیں ہے، تو احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اگر مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی تھی، تو بات تو ایک ہی ہے۔ قرآن پر جب ہم اعتبار کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدوین کروائی، پھر قریش کی قرات کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا، تو اس کو ہم صحیح مان رہے ہیں۔ تو پھر احادیث مبارکہ جس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا علوم الحدیث بہت بڑا ایک فن جو معرض وجود میں آیا، جس کے اوپر محدثین نے بڑی محنتیں کی، تو اس کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ تو اگر تحریر کی شکل میں اگر وہاں پر حجت ہے تو پھر یہاں پر بھی وہی حجت موجود ہے۔ تو لہٰذا جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح محدثین کرام نے سنت اور احادیث کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، سنت متواترہ، اس کے بعد صحیح، حسن، ضعیف، ہر چیز کلیئر کر دی۔ تو لہٰذا اس کا بھی مقام بالکل اسی طرح سے کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اور چوتھا اعتراض انہوں نے کیا کہ شخصی قانون اور ملکی قانون میں کیوں تفریق کی جاتی ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ شخصی قانون سے مراد وہ قانون ہے جو خانگی زندگی سے متعلق ہو، جس میں نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ یہ سارے معاملات ہوں، اور ملکی قانون سے مراد وہ قوانین ہیں جو ملک کے عام نظم و ضبط کے لیے درکار ہیں، مثلا فوجداری اور دیوانی قانون۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی شامل تھے۔ قرآن نے ان کے لیے جزیہ دے کر اسلامی مملکت میں رہنے کی گنجائش نکالی، تو لہٰذا ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے جو بھی ان کا مذہب ہے اس کے مطابق اپنی خانگی زندگی کے معاملات اس کے تحت گزار سکتے ہیں، لیکن اجتماعی نظام جو ہوگا وہ اسلام ہی کے مطابق ہوگا، کیونکہ پچھلے تمام مذاہب جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، لہٰذا اجتماعی نظام صرف اسلام ہی کا چلے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالودود صاحب کا اگلا اعتراض یہ ہے کہ اصل میں جو اعتراض کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ کن حیثیت ہے اس کو ماننے سے گریز کرتے ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر نبی اللہ کے مقرر کردہ فرما روا، قاضی اور رہنما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ لیکن منکرین حدیث یہ بات اس لیے نہیں مانتے کہ اگر وہ یہ مان لیں تو اصل میں ان کا جو مسلک ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے مسلک کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنے مسلک کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کی بنیاد پر اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا کسی غیر نبی کو نبی کی تمام حیثیت حاصل ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ وہی حامل وہی ہونے کے سوا باقی جتنی حیثیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی نظام میں حاصل تھی وہ سب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ، یا جس کو منکرین حدیث یا ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے جو مرکز ملت کا عنوان یا اصطلاح استعمال کی ہے، اس کو منتقل ہو گئی تھی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات کہاں موجود ہے؟ قرآن پاک میں یا خلفۂ راشدین نے کیا ایسا دعویٰ کیا ہے؟ ایسا دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور اس پر آگے وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں مشاورت کی حدود کیا تھیں، کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کی شکل میں رہنمائی اگر نہیں ہے تو پھر کیسے رہنمائی جو کی جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی روشنی میں صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ تھا کہ جہاں پر وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع نہیں ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے اس لیے مشورہ کرتے تھے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو سکے اور وہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے معاملات کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اور اسلامی نظام کی مزید قرآن اور حدیث میں اگر حکم موجود نہیں ہے تو اس کی روشنی میں کس طرح سے معاملات کو حل کرنا ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت کتاب کا آخری حصہ بہت ہی اہم ہے، جس میں عدالت عالیہ مغربی پاکستان کے چیف جسٹس محمد شفیع صاحب کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ دراصل ایک اپیل ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ اس اپیل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیوہ اپنی نابالغ اولاد کی موجودگی میں اگر ایسے مرد سے نکاح ثانی کر لے جو اولاد کے لیے غیر محرم ہو، تو ایسی صورت میں اس بیوہ کے لیے اولاد کی پرورش کا حق رہتا ہے یا نہیں۔ اس مقدمہ پر بحث کرتے ہوئے فاضل جج نے بہت تفصیل سے اصولی مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ نمبر 1، اسلام میں قانون کا تصور۔ نمبر 2، قانون سازی کا طریقہ کار۔ نمبر 3، قرآن کے ساتھ حدیث کو ماخذ قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس محمد شفیع صاحب نے اس مقدمہ پر بات کرتے ہوئے اصولی گفتگو کے علاوہ جو قانون سازی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس کا ترجمہ 45 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا خلاصہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 نکات کی صورت میں تحریر کیا ہے اور پھر ان نکات پر تنقید کی ہے۔ اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے 13 نکات پر بات کرنے سے پہلے جو فاضل جج صاحب ہیں، جسٹس محمد شفیع صاحب، ان کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے۔ فاضل جج صاحب کا پہلا تصور کہ اسلام کی روح سے جو قانون ایک مسلمان پر اس کی زندگی کے ہر شعبے میں حکمران ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی زندگی کا مذہبی شعبہ ہو یا سیاسی یا معاشرتی یا معاشی، وہ صرف خدا کا قانون، یعنی یہاں ان کا تصور اس لحاظ سے کہ ماخذ جو ہے قانون کا وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ دوسرا، قرآن جو حدود مقرر کر دے، ان کے اندر مسلمان کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ تیسرا، چونکہ قانون انسانی آزادی پر پابندی عائد کرنے والی طاقت ہے، اس لیے خدا نے قانون سازی اختیارات پوری طرح اپنے ہاتھ میں لیے ہیں۔ اسلام کسی شخص کو اس طرح کام کرنے کا اختیار نہیں دیتا کہ وہ دوسروں سے بالاتر ہو سکے۔ اب یہ تینوں جو فاضل جج صاحب کے تصورات ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل جج کے ریمارکس پر بحث سے پہلے 2 اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال مولانا صاحب نے اٹھایا کہ 14 صدیوں سے یہ بات مسلم چلی آ رہی ہے کہ قرآن کے بعد دوسرا قانون کا ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج تک کسی مسلک، کسی طبقہ فکر نے سنت کو قانون کا ماخذ ہونے سے انکار نہیں کیا۔ اس کے آگے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عدالت مستقل بذات قانون ساز ادارہ نہیں ہے۔ عدالتیں اس قانون پر کام کرنے کی پابند ہیں جو ان کے قانون ساز ادارے کی طرف سے دیا جائے۔ عدالتیں قانون کی تعبیر کر سکتی ہیں مگر قانون کے مسلمہ اصولوں میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ تو پھر فاضل جج صاحب نے قانون کے مسلمہ اصولوں میں رد و بدل کیسے کیا؟ دوسرا سوال جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا کہ قانون میں اصولی تبدیلی کا مجاز کون ہے؟ اگر آمریت ہو تو
کوئی حکومت یا ادارہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جمہوریت میں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حکام میں سے جو اصحاب اپنے نظریات کا پرچار چاہیں تو اصولی طور پر انہیں اپنے عہدہ سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور پھر اپنی علمی قابلیت کے ذریعے عام مسلمانوں کا اگر عقیدہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر عام مسلمانوں میں جائیں اور اپنے عقیدے کا پرچار کریں۔ فاضل جج کے لیے اپنے اس عہدے کے ساتھ ان خیالات کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ وہ ان سب باتوں کو مضمون کی شکل میں تحریر کر کے تشہیر کروا سکتے تھے۔ آگے چل کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ خلافت راشدہ کی جگہ شاہی طرز حکومت قائم ہو جانے کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ شاہی طرز حکومت قائم ہو جانے کی وجہ سے اسلامی نظام قانون میں ایک بڑا خلا رونما ہو گیا تھا جو ایک صدی سے زیادہ مدت تک موجود رہا۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ کی مجلس شورا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اجتماعی فکر و اجتہاد سے کام لے کر فیصلے کرتی تھی۔ کسی نئے پیش آنے والے مسئلے پر شریعت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کر دیتی تھی۔ اگر کہیں پر اختلاف ہوتا تھا تو اس پر کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا تھا، اور کثرت رائے کے مطابق جو فیصلہ ہوتا وہ قانون بن جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کی اس مجلس کو یہ حیثیت محض سیاسی طاقت کی وجہ سے حاصل نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ اعتماد تھا جو عام مسلمان خلیفہ اور اس کے شورا کی خدا ترسی، دیانت، خلوص اور علم دین پر رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد حکمران اسی طرح اپنے اعتماد کے اہل علم اور اہل تقوی کی ایک مجلس بناتے اور اسے وہی آئینی حیثیت دیتے جو اس شورا کو حاصل تھی، تو ان کی بادشاہی نہیں چل سکتی تھی۔ تو لہٰذا اگر وہ اپنے مطلب کے افراد کی مجلس شورا بنا کر فیصلے صادر کرنے شروع کر دیتے تو مسلمان ان کے فیصلوں کو شرعی فیصلے ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ان حالات میں اسلامی نظام قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ پیش آنے والے مسائل اور معاملات کے حل کے لیے کوئی ایسا ادارہ موجود نہ رہا جو قرآن کی تعبیر اور سنت کی تحقیق اور قوت اجتہاد کے استعمال سے کوئی فیصلہ دیتا اور وہ مملکت کا قانون قرار پاتا۔ متفرق فتوے اور فیصلوں سے مملکت میں ایک قانونی طوائف الملوکی پیدا ہو گئی۔ کوئی ایک قانون نہ رہا جو یکساں ایک جیسی یا یوں کہہ لیں جو یکسانی کے ساتھ تمام عدالتوں میں نافذ ہوتا۔ تقریباً ایک صدی یہ خلا موجود رہا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلا کو بھرنے کی کوشش کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سیاسی طاقت اور کسی آئینی حیثیت کے بغیر اپنے تربیت کردہ شاگردوں کی غیر سرکاری مجلس قانون ساز بنائی۔ اس میں قرآن کے احکام کی تعبیر، سنتوں کی تحقیق، سلف کے اجتماعی فیصلوں کی تلاش و جستجو، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے فتاویٰ کی جانچ پڑتال اور معاملات و مسائل پر اصول شریعت کی تطبیق کے کام کو بڑے وسیع پیمانے پر کیا، اور 25-30 سال کی مدت میں اسلام کا پورا قانون مدون کر کے رکھ دیا۔ اس عمل میں کسی بادشاہ کی رضا شامل نہیں تھی۔ پھر بھی 50 برس بھی نہ گزرے تھے کہ یہ عباسی حکومت کا قانون بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ایک لچک موجود ہے، ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے، اور آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور اس کے بعد آگے حنفی فقہا نے اس کے اندر ترمیم و اضافے کیے ہیں، اور ان کے فتوے باقی آگے چل کے ائمہ کرام کے فتوے قانون کا جز بنتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ تو فقہ حنفی کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب اس کی ایک جو حیثیت ہے وہ واضح فرمائی ہے۔
اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل جج کے بیان کردہ مباحث پر تنقید کی ہے۔ نمبر 1، جج صاحب کی نگاہ میں قانون سے مراد صرف وہ قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، سنت کے احکام کو وہ قانون میں شمار ہی نہیں کرتے۔ نمبر 2، جسٹس محمد شفیع صاحب جب کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دوسرے انسانوں پر برتری حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا چند انسانوں کا مخصوص حق نہیں ہے، تو اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفۂ راشدین کو ایک درجہ میں رکھ کر یہ کہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے مشورے سے کرتے تھے۔ یہ بات قطعاً خلاف واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنی نوعیت میں خلفۂ راشدین سمیت تمام امرائے مسلمین کی حیثیت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امور میں خدا کی طرف سے ہدایت ملتی تھی ان میں آپ کا کام صرف حکم دینا اور مسلمانوں کا کام صرف اطاعت کرنا تھا، وہ حکم وحی مطلوع کی صورت میں ہو یا وحی غیر مطلوع کی صورت میں ہو۔ نمبر 4، فاضل جج نے اجتہاد پر زور دینے کے بعد خود تسلیم کیا ہے کہ ایک منظم معاشرے میں انفرادی اجتہاد نہیں چل سکتا، قانون صرف وہی اجتہاد بنے گا جو اکثریت کے نمائندوں نے کیا، اور اس ملک کی اکثریت نے فقہائے حنفیہ ہیں ان پر اعتماد کر کے ان کی تعبیر قرآن و سنت اور ان کے اجتہاد کو اسلامی قانون مانا ہے، اور قرآن و سنت دونوں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کو اسلامی قانون مانا ہے، تو پھر اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اب فاضل جج کے اجتہاد کی کچھ مثالیں مولانا محترم نے لکھی ہیں، جیسے سورہ النساء کی 3 آیت سے جو استدلال کیا ہے جج صاحب نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ یہ اس سے جو جج صاحب نے استدلال کیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی قانون بنائیں کہ آیا ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو کن حالات میں کر سکتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ کر سکتا ہے۔ عورتوں کو پسند کرنا، ان سے نکاح کرنا اور اپنی بیویوں سے عدل کرنا یا نہ کرنا یہ افراد کا کام ہے، پوری قوم یا سوسائٹی کا کام ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں افراد کو انفرادی حیثیت سے پکارا گیا ہے، اگر عدل کر سکے تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، دوسری صورت میں ایک پر اکتفا کرے۔ اس آیت میں نمائندگان قوم کس راستے سے داخل ہو سکتے ہیں؟ آیت کا کون سا لفظ انہیں مداخلت کا موقع دیتا ہے؟ دوسری غلطی، دوسری شادی یتیموں کے فائدہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ قید لگانا بھی غلط ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر کا یہ اسلوب اختیار کیا جائے تو قرآن کے بہت سارے مقامات پر معنی بدل جائیں گے۔ تیسری غلطی، ایک فرد کو آزادی دی ہے کہ وہ ایک شادی کرے یا زائد، اگر قانون بنا دیا جائے تو آزادی سلب ہو جائے گی۔ چوتھی غلطی، فاضل جج نے کہا کہ ذرائع کی کمی کی وجہ سے اگر ایک شادی سے روکا جا سکتا ہے تو وسائل کی کمی کی وجہ سے ایک سے زائد شادیوں سے بھی روکا جا سکتا ہے، جبکہ آیت اس طرح سے ہے کہ اگر وہ عفت معابی سے کام لیں اور وہ لوگ جو نکاح کا موقع نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اس آیت مبارکہ سے نکاح نہ کرنے کی معنی ہرگز نہیں نکلتے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا اجتہاد جو حد سرقہ کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے، اس کے بارے میں فاضل جج کا بیان کہ قرآن نے چوری کی انتہائی سزا قطع ید بتائی ہے، ہاتھ کاٹ دینا، حالانکہ قرآن قطع ید انتہائی سزا نہیں بلکہ یہی ایک سزا بتاتا ہے، تو یہ بھی اجتہاد غلط ہے۔ اسی طرح تیسرا اجتہاد وہ بھی غلط ہے۔ تو اصل میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس اپنے سنت کی آئینی حیثیت کتاب کے اختتام پہ یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بنیادی طور پر جو بھی اذہان یہ کام کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کے لیے قانون کا ماخذ صرف قرآن ہے اور وہ سنت کو ماخذ نہیں سمجھیں گے،
تو صرف ایک جگہ پہ مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے کے پورے دین کے اندر مختلف نوع اور بہت ہی زیادہ مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہوگا۔ قرآن کی تعبیر و تشریح بھی تبدیل ہو جائے گی، اور جو اصل دین اسلام ہے اس کا جو اس کی جو مدعا ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو دراصل قانون، آئین، اسلامک قانون اور اسلامک آئین کا ماخذ جس طرح قرآن ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قانون کا ماخذ نہ مانا جائے تو اسلامک قانون کی بالکل کوئی چیز بھی صحیح طریقے سے برقرار نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی کوئی فیصلہ درست کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔